أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکریہ بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے اس مبارک کورس میں شامل کیا. عزیز دوستو، ہم گزشتہ کی کئی مجلسوں سے عقیدے کے ان عنوانات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا لفظ عقیدہ سے، اور ہم نے اس کے بعد تدرجاً ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے لغوی اصطلاحی کیا معنی ہیں اور کن امور پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، اس گفتگو کا آغاز ہم نے گزشتہ سے پیوستہ کی مجلس میں کیا تھا. یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی راستہ معتبر ہے جس میں چل کر ہم اللہ پر صحیح ایمان لا سکتے ہیں، اللہ کو صحیح مان سکتے ہیں، صحیح ہمارا بیلیف ہو سکتا ہے، تو وہ ہے توحید کا راستہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ریکگنائز کر دیا. آدم سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی راستے کو اللہ نے معتبر قرار دیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے جنہوں نے آ کر یہ پیغام دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور طاغوت سے اعراض کریں. تو یہی توحید کا راستہ تھا جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ اور جس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے لیے اللہ نے مقرر اور معتمد قرار دیا. تو ہم نے اس کے بعد توحید کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد توحید اللہ کو ایک ماننا، تو کن چیزوں میں اللہ کو ایک مانے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے تو بندوں کے کام اللہ کے لیے، یعنی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا ہے. یعنی دو ہی چیزیں، یہ کیا پھر اللہ کے کام ہیں یا پھر بندوں کے کام اللہ کے لیے ہے. اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا یہ ہے توحید الربوبیہ، اور بندے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں یعنی عبادت، اس میں اللہ کو ایک ماننا یہ ہے توحید الالوہیہ. تو گزشتہ کی مجلس میں ہماری گفتگو اسی چیز پر اختتام پذیر ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ توحید الالوہیہ کی ضد شرک ہے، اور شرک کی دو قسمیں، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کرنے سے آدمی ملت سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمان نہیں کہلاتا، اور اس کے بعد وہ حلال الدم ہو جاتا ہے. اب شرک اصغر سے کرنے سے آدمی ملت سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن وہ خطرناک ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ شرک اصغر بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. تو شرک اصغر کی پھر ہم نے دو قسمیں بتائی، ایک قسم جسے شرک جلی کہتے ہیں اور دوسری قسم جسے شرک خفی کہتے ہیں. ایک جو قول میں شرک ہوتا ہے، ایک ہے عمل میں شرک. اس کی بھی ہم نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے بدعات پر گفتگو کی. بدعات کا مختصر تعارف کروایا کہ بدعات کسے کہتے ہیں، دین کے نام سے دین میں ایجاد کردہ چیزوں کو بدعت کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے عبادت اور عادات، یہ دونوں کو ہم نے موازنہ کر کے کمپیئر کر کے ہم نے دیکھا کہ کسے عبادات کہنا چاہیے اور کون سی چیزیں عادات ہیں، اور عادات کو ہم کیسے عبادات میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عبادت کی جب گفتگو آئی، کوئی بھی چیز کو کسی نے عبادت قرار دیا تو ہم کو یہ جانچ کرنا چاہیے کہ آیا قرآن یا حدیث میں اسے عبادت قرار دیا گیا ہے کہ نہیں.
یہ چیز عبادت ہے، اسے اللہ کے رسول نے کہا ہے یا پھر اللہ نے کہا ہے، یہ چیک کرنا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اگر عادت ہے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، عادات پورے حلال ہیں۔ اگر کوئی عادت کے تعلق سے ہمیں یہ میسج کتاب و سنت میں دی گئی ہو کہ یہ حرام ہے تو ہم اس سے بچیں گے۔ تو عادات جسے حرام قرار دیا گیا، جو حرام عادات ہیں، اس کی میں نے مثال بھی دی۔ بہت ساری ہماری ایسی عادات ہیں جسے شریعت نے حرام قرار دی، جیسے ایک خاص رقم کا جو ہے لباس پہننا، اور اس کے بعد بعض جاہلیت کے طور و طریقے، ہے نا۔ تو ان چیزوں کو کرنے سے آدمی حرام میں پڑ جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن بدعات میں نہیں پڑتا، سمجھے، اسے آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ جب آدمی عبادات کے جو کنڈیشنز ہیں، یعنی پہلا کنڈیشن عبادت قبول ہونے کے لیے اللہ ہی کے لیے کریں، اور دوسرا کنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جب اللہ کی عبادت کی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی تو وہاں شرک پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کنڈیشن یہ اگر پوری نہ ہو تو یہاں پر بدعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اسے تفصیل سے دیکھ لیا، اور بدعت کی کئی قسمیں ہیں، بدعت کی کئی قسمیں، بدعت پر مستقل انشاءاللہ ہم آگے کسی دوسرے کورس میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو توحید الالوہیہ کا جو سبجیکٹ ہے یہی اصل ہے، اصل ہے۔ جب ہم توحید الربوبیہ دیکھتے ہیں تو توحید الربوبیہ کے بہت ساری باتوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یعنی توحید الربوبیہ سے جس کا تعلق ہے وہ ہے رب کا لفظ، اور توحید الالوہیہ سے جس لفظ کا تعلق ہے وہ ہے الہ۔ اگر مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ اب لا رب الا اللہ کہو تو وہ کہہ دیتے، ان کے لیے رب کے اعتبار سے ماننا اللہ کو اس میں کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن ان کا مسئلہ یہی تھا کہ جب بات ہمیں کہتے تھے کہ آپ عبادت اللہ ہی کی کریں تو یہاں پر انہیں دقت پیش آتی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی بات کریں گے۔ تو مسئلہ ان کا تھا توحید الالوہیہ میں۔ مشرکین مکہ اور جتنی بھی دنیا کے آپ مشرکین دیکھیں گے ان کے پاس معاملہ یہی ہے۔ اب جتنے بھی ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مشرکین ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں گے، وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی ہم ریون اللہ جو ہے اسے ہم مانتے ہیں، ایک ہی خدا یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جب بات عبادت کرنے کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی بات کریں گے، ان کے لیے بھی چڑھاوے چڑھائیں گے اور ان کے لیے بھی ذبح کریں گے اور ان کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے، فلان کے لیے بھی ہم جو ہے ان کی بھی جو ہے اعتبار میں لیں گے۔ یہ کہنا یہی شرک پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، توحید الالوہیہ ہی ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے اور رہے گا قیامت تک۔ رب کے حیثیت سے، اللہ کو رب کی حیثیت سے ماننے میں کوئی دشواری نہیں ان لوگوں کو، لیکن اللہ ہی کی عبادت کیجیے۔ آپ جسے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، آپ مانتے ہیں، جب وہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جس رب کو آپ مانتے ہیں اسی کی عبادت کیجیے، یہاں ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ توحید الالوہیہ کا جو موضوع ہے یہ ہمیشہ کے لیے ان مشرکین کے لیے ایک پریشان کن موضوع رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سے جو ہے بڑی تفصیل سے پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس کے بعد مستقل اہتمامات کریں گے کہ توحید الالوہیہ کو کیسے پڑھا جائے۔ اس کے لیے مستقل کتابیں بھی ہیں، ایک ہے مشہور کتاب التوحید، انشاءاللہ ہم اس کی بھی آپ کے سامنے شرح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ توحید الالوہیہ کی جو باتیں ہیں، یہ جو سبجیکٹ ہے یہ مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ توحید الالوہیہ کی ضد شرک ہے، اور شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ جب بات شرک کی آتی ہے تو اس کے شرک کی جو بہن ہے بدعت، اس کی بھی آپ کے سامنے تفصیل آنی چاہیے۔ تو جب ہم شرک میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جو شرکیات ہیں اس کے طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہمارے معاشرے میں جو شرک ہے اس کے طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، چاہے وہ آپ عرب دنیا لے لیجئے، چاہے وہ آپ ایشیا لے لیجئے، بر عظیم بر صغیر جو بھی ہے آپ لے لیجئے، یہاں آپ کو شرکیات کے مظاہرے، شرکیات کے نمونے آیا نظر آئیں گے۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا مسلمان معاشرے میں، اس کے لیے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ اس کا سب سے مشہور اور معروف اور سب سے دکھاوے میں آنے والا مسئلہ کون سا ہے؟ یہ جو ہم درگاہوں کی زیارتیں، درگاہوں کو بنانا، درگاہوں میں چڑھاوے چڑھانا، درگاہ میں آنا جانا، یعنی قبر کی حد سے زیادہ تعظیم، قبر کو حد سے زیادہ اسے ریورنس دے کے حد سے زیادہ اس کا مرتبہ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز ہے۔ یعنی قبروں میں جائیں، اس میں نیاز چڑھائیں، اس میں چادر چڑھائیں، اس میں ہے نا فلاں کریں، اس کا عروس کریں، اس کے اجتماعات کریں۔ یہ سب عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے،
اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کم از کم ہم کو یہ جان لینا چاہیے. اسے اللہ کے رسول نے نہیں دکھایا ہے، نہ کہ اللہ کی تعلیمات قرآن میں اس کا ذکر ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس عبادات کے لیے مختلف راستے موجود ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. مزید ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کسی بھی ایک عام آدمی سے جب گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہاں جاتے کیوں ہیں، قبروں میں چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، تو وہ اپنی ایک لمبی بحث چھڑتے ہیں. اس میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جانے سے ہماری بات سن لی جائے گی، ہم سیدھے اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، ہم ان ولیوں کے ذریعے سے ہی اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، تو یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. یہ جو ساری جو گفتگو ہے، یہ تمام گفتگو کو ہم بڑی آسانی سے ہے نا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس میں کچھ خیر ہوتا تو اللہ کے رسول کرتے، اس کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ کرتے، اس کے بعد دین کے ائمہ کرتے. اسے کسی نے نہیں کیا. یہ بالکل بعد کی ایجاد کردہ ہے. خاص طور پہ ہم ہندوستان کی جب بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں ایک مشہور درگاہ اجمیر کی درگاہ ہے. جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ درگاہ نہ خواجہ معین الدین چشتی یا پھر ان کے بعد آنے والے ان کے شاگرد، کسی نے اس کا آغاز نہیں کیا، کسی نے اسے بنا نہیں. اصل میں ان کی وفات کے 200 سال کے بعد ہی یہ منظر عام میں آیا قبر، ورنہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسے بننے والا ایک محمود نامی ایک گورنر تھا اس علاقے میں، وہ مسلمانوں کا سپورٹ چاہتا تھا اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے. تو ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ سے اس صاحب نے یہاں پر ایک درگاہ بنائی، اس قبر کو گھٹ کیا، اس میں عمارت بنائی. تو یہ جو ہے وہ صاحب نے کیا ہے، اسے کسی معتبر عالم نے یا پھر خود خواجہ معین الدین چشتی انہوں نے اس کا حکم دیا ہی نہیں. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک مشہور تاریخی کتاب ہے، اس کا نام جو ہے آب کوثر، اور اس کے مؤلف ہے شیخ محمد اکرام. وہ ایک مشہور کتاب ہے، سارے جو تاریخ کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں اس کتاب کو مانتے ہیں. تو یہ کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ 200 سال کے بعد اس درگاہ کو بنایا گیا، ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی جانتے بھی نہیں تھے. وہ خواجہ معین الدین چشتی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے ہندوستان آئے، ہے نا، محمد غوری کے لشکر میں تھے، وہ ہندوستان آئے اور یہاں پر رہے، اور انہوں نے اپنی جو بھی دعوت تھی انہوں نے اپنی دعوت کی، اور انہوں نے اپنے پیروں سے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہاں پر درگاہ بنائی جائے، یہاں پر قبر کو میری گھٹ کی جائے، یہاں پر چادر چڑھائے جائیں. یہ جو آپ میلہ جو دیکھتے ہیں، اس سے اور صاحب قبر سے کوئی تعلق نہیں، بتانا چاہتا ہوں میں. کبھی بھی انہوں نے اس طرف سے اشارہ کیا ہی نہیں. اسے ہم کو اچھی طریقے سے جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے دلی کے اندر جنہیں نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، سلطان المشائخ کہا جاتا ہے، اور ان کی تعلیمات میں بھی کہیں پر بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کی قبر کو بنایا جائے، یا پھر وہ اپنی زندگی میں کسی ان سے بڑے ایک ولی کی قبر میں جائیں، چادر چڑھائیں، ایسا تھا ہی نہیں. یہ بالکل بعد کی ایجاد کردہ چیز ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی خطرناک بدعت جو انتہائی درجے کا رواج پا چکی ہے، اور کتنے لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنا ایمان کھو دیا ہے، کتنے لوگ سیدھے صاحب قبر سے پوچھتے ہیں. تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہے. یہ بہت ہی افسوسناک منظر ہے جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو لوگ توحید پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھائیں. جب بھی آپ نے دیکھا کسی کے پاس ایسی شرکیات موجود ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے، آپ کے پاس جو نالج ہے اسے شیئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو قبر ہے اسے گھٹ کرنے کا اسلام میں حکم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وَيُقْعَدَ عَلَيْهَا أَن يُصَلَّ إِلَيْهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبروں کو گھٹ کیا جائے اور اس قبروں پر بیٹھا جائے اور قبروں کی طرف نماز پڑھی جائے. ان تمام چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو جب قبر گھٹ کرنا منع ہے تو اس کے اوپر عمارت بننا یہ کہاں سے ہے؟ اچھا، یہ پہلے کب شروع ہوا؟ کب قبروں کو گھٹ کیا گیا اور کب قبروں کے اوپر عمارتیں بنی گئی؟ اس کا ہم تاریخی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ شروع کرنے والے اسماعیلی شیعہ تھے. اسماعیلی شیعہ حضرات تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. یہ پہلے مصر میں اس کا آغاز ہوا،
جب فاطمیین کی حکومت تھی مصر کے اندر، جو خطرناک شیعہ تھے، بہت ہی بدترین قسم کا ان کا عقیدہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے اس کا آغاز کیا. یہاں سے قبر کی پوجا شروع ہوئی، یہاں پر لوگوں نے چڑھائے، تو وہاں سے یہ بات آگے بڑھی، اس کے بعد عراق پہنچی، اور اس کے بعد ہندوستان میں چیز آئی، اور ہندوستان میں اس نے بہت بڑا اس کا جو ہے اقبال ہوا لوگوں کا ان چیزوں پر، اور اس کے بعد ایک دم معاملہ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اسے شروع کرنے والے نہ صحابہ تھے، نہ تابعین تھے، نہ تبع تابعین تھے. ان کے زمانے میں اس کا تصور تھا ہی نہیں. ان کے زمانے میں اس کا تصور کبھی بھی ہم کوئی مثال نہیں ملتی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر نے ان کے قبر میں گئے اور ان پر چڑھائے، یا پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کے تابعین آئے، بعد کے محدثین آئے، یا پھر امام بخاری گئے تھے فلاں کے قبر میں چادر چڑھانے کے لیے، ہے نا، وہاں پر دعائیں کرنے کے لیے. یہ مثال ملتی ہی نہیں، یہ چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ بالکل اسلام کے اندر ایک نئی چیز جو ایجاد کر دی گئی ہے، جس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. افسوس کہ ہم اتنا سب جاننے کے باوجود، اتنا تعلیم پھیلنے کے باوجود، آج بھی ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے ایک بہت بڑی تعداد مصروف ہے. اب یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں کی تجارتیں اس پر اٹکی ہوئی ہیں، بعض لوگوں کے پیٹ ان چیزوں سے پلتے ہیں، ہے نا. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. افسوس کا منظر ہے. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ ایسے حرام چیزوں سے کمائے ہوئے پیسے کبھی بھی پنپتے نہیں ہیں. اللہ ایسی چیزوں میں کبھی برکت نہیں ڈالتا ہے. بہرحال یہ مختصر اشارہ تھا یہ قبر پرستی کی طرف، جو کہ ہمارے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سرے سے کوئی تعلق نہیں. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اور بدعات کی جو شکلیں ہیں، تو یہ عجیب و غریب شکلیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں، ہے نا. اس میں جو ہے جادوگروں کے پاس جانا، فال لینا، مشائخ جنہیں کہا جانا اور ان کے پاس جا کے عمل کرنا، ہے نا، یہ شرکیات میں داخل ہے، انتہائی شرکیات میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہہ دیا، من اتی کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس آئے، کسی عراف کے پاس آئے، یعنی جادوگر کے پاس آئے جو ہاتھ دے کے تقدیر بتاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس آئے اور ان کی بات کو انہوں نے سنا اور اس پر ایمان لے آئے، یعنی قبول لیا، اس پر بھروسہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول سے ان لوگوں نے کفر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس شریعت سے انہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفر ہونے کی صریح بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو اس سے کڑی بات کیا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کا جو ہے رواج عام ہے، اور کئی لوگوں نے اپنی دکان کھول رکھی ہے، کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں، اور لوگوں کو قرآن کہہ کے اپنے پاس بلاتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پوری شرکیات، پوری بدعات داخل کر دیتے ہیں، پورے قسم کے گندے کام کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بدعات کی شکلیں کئی فاتحوں کی شکل سے ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ ان چیزیں بدعات ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں نا، اور کیا غلطی ہے. فاتحہ دیکھیے سورۃ القرآن کی قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جو بہت ہی انتہائی اعلیٰ درجے، بہت ہی زیادہ اس کے ثواب و فضائل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے تو سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن کسی بھی بدعت میں اس صورت کو پڑھ کے، اس صورت کو بنیاد بنا کے اس بدعت کو جسٹیفائی کرنا یہ غلط ہے. ہوتا کیا ہے کہ کوئی بدعت شروع کر دیتے ہیں اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. اب جب کوئی روکنا چاہے تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا. یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے بدعت نہیں ہے. آپ نے جو بدعت شروع کر رکھی ہے وہ بدعت ہے، اور آپ اپنی بدعت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں سورہ فاتحہ پڑھ دیا، قرآن کی فلاں سورت پڑھ دی، تو آپ کی سورہ فاتحہ پڑھنے سے، فلاں قرآن کی سورت پڑھنے سے وہ بدعت سنت ہو نہیں سکتی. اور یہ بھی جان لیجئے، یہ تاریخی اصول ہے، جہاں کہیں سنتیں ہیں وہاں بدعاتیں رواج پا جائیں تو سنتیں چلی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے سنت آ جائے تو بدعات چلی جاتی ہیں. سنت اور بدعت دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں یہ فاتحہ کے نام سے جتنی بدعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 11ویں کے نام سے، 12ویں کے نام سے، میلاد النبی کے نام سے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے نا. ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے علاقے کے ولی کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے بدعتوں کو انہوں نے ترویج دے رکھی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہماری شریعت ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری سنتیں ایک، الحمدللہ یہ اس میں کافی ہے. اور یہ جو عام لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان بدعتوں میں ملوث ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیں گے کہ نماز کی پابندی بھی نہیں ہوگی، یعنی دین کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت بھی نہیں ہوگی.
یہ صرف ان کے آبا و اجداد نے ایک رواج شروع کیا تھا، اب یہ بھی وہی رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے. کتنے ایسے غیر مسلمان ہیں وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ میں کوئی فرق نہیں. یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ لٹا کر مانگتے ہیں، ہم کھڑا کر مانگتے ہیں. آپ لٹا کر مانگتے ہیں، ہم کھڑا کر مانگتے ہیں، اسی کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو یہاں تک لوگ کہتے ہیں نا. یہ اسلام قبول کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے رکاوٹ پیدا کرنے میں. کتنے لوگ اس سے رک گئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. کہا کہ تم توحید کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہارے یہاں تو میلے لگے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں تو قبر پرستی کا تو عروج ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے عزیز دوستو اسلام کو بہت نقصان ہوا ہے. اور ہمیشہ بدعت کے ذریعے سے اسلام کو تو نقصان نہیں، اسلام کے جو پیرو مسلمان ہیں انہیں نقصان ہوا ہے، کافی نقصان ہوا ہے. اسلام پھیلانے میں، اسلام کے میسج پہنچانے میں، صحیح اسلام کی جو روح ہے، صحیح اسلام کا جو اسپرٹ ہے، یہ پھیلنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں ان شرکیات اور بدعیات کی وجہ سے. اور بدعت عزیز دوستو اسی طریقے سے یہ سمجھے کہ عملی بدعت، اسی طریقے سے بعض بدعت ہیں جو نظر نہیں آتے. بعض بدعت ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، جن کا تعلق صرف عقیدے سے ہوتا ہے، عمل میں تو ان کے پاس سنت ہے لیکن دماغ میں بدعت اٹکے ہوئے ہیں، سوچ میں بدعت ہے، دین کی سمجھنے میں بدعت ہے. کتنے ایسے مسائل ہیں نئے نئے جو مسائل بعد میں شروع ہوئے. تو اس تعلق سے جو سب سے پہلے بدعت شروع ہوئی اسلام میں اسے کہتے ہیں بدعت قدریہ. قدریہ کی بدعت سب سے پہلے یہی بدعت شروع ہوئی. اور یہ بدعت شروع کرنے والے کا نام تھا معبد الجہنی. معبد الجہنی یہ سب سے پہلا آدمی تھا. یہ آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا. یہ آدمی نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی اور تقدیر کو اس نے کہا کہ کوئی تقدیر ہے ہی نہیں. تو اس کے اتباع کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والوں کو قدریہ کہا گیا. اچھا، یہ قدریہ کیا ہے اور ان کے بالکل برعکس ان کے مقابلے میں جبریہ یہ کون ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. جب ہم تقدیر میں گفتگو کریں گے تو وہ ہمارا وہاں پر ایک موضوع ہوگا جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو اس طریقے سے بعض بدعات ہوتے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، ظاہری طور پر نظر سوچنے میں بدعت. جیسے وحدت الوجود کا ایک کانسیپٹ ہے، اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہے وحدت الشہود، ہے نا. وحدت الوجود کیا ہے؟ جو بھی ہے سب کچھ اللہ ہے. وحدت الشہود کیا ہے؟ جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں اللہ ہے نا. کہتے ہیں کہ جو بھی ہے سب کچھ اللہ ہی ہے، سب اللہ کی تجلیات ہیں، سب اللہ کا ایک مظہر ہے. سب سننے کے لیے اچھا ہے. کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کی تعلیمات میں چیز ہے؟ نہیں ہے. یہ آپ نے کسی آیت کو توڑ مروڑ کے، کوئی حدیث کو توڑ مروڑ کے اپنے طور سے ایجاد کر لیا. اسی طریقے سے عقیدے میں بدعت، تصوف صوفیزم جسے کہا جاتا ہے نا. اور صوفیزم کے کئی کانسیپٹس، اسے اور کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، ذرا سا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو لوگ اسے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے ذریعے سے آدمی کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، آدمی کے اندر عملی جذبہ پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر وہ رقت قلبی یعنی دل اس کے نرم پڑتے ہیں، ہے نا، وہ دنیا سے دور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بغیر تصوف کے صرف حدیث اور قرآن میں اس کے لیے سب سے زیادہ مواد موجود ہے. قرآن حدیث کے اندر بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو آپ کے دل کو نرم کر سکتی ہیں، آپ کے دل کو بالکل نرم و نازک کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں کتاب و سنت موجود ہیں. تو پھر ان چیزوں کو شروع کرنے کی کیا ضرورت؟ اب یہ اتنی خطرناک چیز ہے جو اس میں پھنسے اور انہوں نے اپنی بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب کچھ ہے. یہاں تک بعض لوگ نے کہا کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہاں تک باتیں. اور جب ہم اس کی تفصیل جاتے کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ، آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہنے کے لیے؟ آپ الٹا ایک کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جسٹیفائی میں اب لمبی لمبی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی تقریریں. ضرورت کس چیز کی بھائی؟ کیا اس کی ضرورت آئی؟ کتاب و سنت صاف صاف چیزیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تصوف کے بھول بھلائیے، یعنی آپ کو آدمی گھس جائے تو کہاں سے باہر نکلے سمجھ میں نہیں آئے. تو یہ سب کیا ہیں؟ ایسی بدعتیں ہیں جو آدمی کی سوچ میں ہیں، عمل میں نہیں ہے. تو ایک بدعت عمل میں ظاہری طور پر نظر آتی، ایک بدعت ظاہری طور پر نظر نہیں آتی.
اس کا تعلق آدمی کے عقیدے، آدمی کی سوچ، آدمی کی سمجھ سے ہوتا ہے نا. یہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم جب توحید الالوہیہ میں تفصیل سے گفتگو کریں گے ایک دوسرے کورس میں، تفصیل سے انشاءاللہ یہ پوری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تک ہماری بات توحید الالوہیہ پر ختم ہوتی ہے. اب آگے بڑھیے، توحید الاسماء والصفات دیکھتے ہیں. توحید الاسماء والصفات، توحید کا معنی تو آپ جانتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا. الاسماء والصفات یعنی اسماء اللہ وصفاتہ، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. الاسماء، ال یہاں پر لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں العہد الذہنی. العہد الذہنی یعنی کہنے والے کے ذہن میں جو چیز ہے وہ اس بات کو معرفہ بنا دیتی ہے، اسی لیے ہم اس میں ال ڈال دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں العہد الذہنی، العہد الحضوری، العہد للعہد کہتے ہیں اسے. بہرحال یہ گرامر کی باتیں ہیں. توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا. چلیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. اگر آپ بات سنیں گے ایسے لگے گا کہ فلسفہ کی باتیں، فلسفہ کی باتیں نہیں ہے، ایک عقلی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے سمجھ لیں تو آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات دیکھیے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، چھوٹے سے چھوٹا کنکر، امیبا، سائنس کے حساب سے آپ لکھ لیں امیبا. امیبا کیا ہے؟ سب سے چھوٹی چیز جو انسان وہاں پہنچ سکتا ہے اسے کہتے ہیں امیبا. ایک چھوٹے سے چھوٹا امیبا لے لیجیے اور بڑے سے بڑا سٹار لے لیجیے، جو بھی چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں، ہر چیز کا نام ہے اور ہر چیز کی ذات ہے. ذات کا مطلب ادھر ذات پات نہیں ہے، ذات کا مطلب یونیک ایگزسٹنس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. ہر چیز کی ایک یونیک ایگزسٹنس ہے. ایک کنکر اٹھا لیجیے آپ، ایک کنکر کا دانہ، سمندر جائیے ایک کنکر اٹھا لیجیے. ایک کنکر، اس کا نام کیا ہے؟ کنکر. اس کی صفات کیا ہے؟ یہ کون سے شیپ کا ہے؟ اس کا سائز کیا ہے؟ اس کا یوسیج کیا ہے؟ عام طور پر انسان کسی بھی چیز کو نام دیتے ہیں تو وہ اس کے یوسیج کے حساب سے دیتے ہیں، ہے نا. یہی نام دینے کا طریقہ ہے انسانوں کے پاس. انسانی تو نام دیتے نا، فلاں کو ایپل کہا تو فلاں کو جامن کہا تو فلاں کو موز کہا، فلاں کو پتھر کہا، فلاں کو تارا کہا، فلاں کو ہاتھی کہا. تو انسانی نام دیتے ہیں نا ہر زبان میں اپنے اپنے حساب سے. تو جب انسان نام دیتے ہیں تو ان کے پاس اصول کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے رنگ کو، اس چیز کے صفات کو، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اس کا کیا سائز ہے، کیا رنگ ہے اور اس کا یوسیج کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نام دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا نام ہے، اور وہ نام کے ساتھ ساتھ ان کا ایک یونیک ایگزسٹنس ہے نا. یہ قلم دیجیے آپ کوئی قلم. یہ قلم ایک ہے؟ نہیں، دونوں الگ ہیں. کیسے آپ کو پتا چلا الگ ہے؟ اس کا ایک یونیک ایگزسٹنس ہے، اس کا ایک یونیک ایگزسٹنس ہے. اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک نام ہے. تو کوئی بھی چیز دنیا میں دوسری چیز سے فرق کرنے کے لیے اس کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کی صفات ہوتی ہیں، اس کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے نا، اس کے یوسیجز ہوتے ہیں. ہر چیز ایسی اللہ نے بنایا ہے، کوئی بھی چیز سے قاعدے سے باہر نہیں. اسے اچھی طریقے، یہ تو آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. میں وہ جانی ہوئی چیز کو دوبارہ میں چھیڑ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ آنے والا مسئلہ سمجھیں. تو ہر چیز کا نام ہے اور ہر چیز کی صفات ہے، ہر چیز کی ذات ہے. ذات کے لیے مثال دیتا ہوں میں. دیکھیے، دو ٹوینز ہیں، دونوں کو آپ سامنے لاتے ہیں، دونوں ڈٹو ہے سب چیز، دونوں ایک جیسے ہیں. کیا دونوں ایک ہیں یا پھر دو ہیں؟ دونوں ڈٹو ہے. اس کی بھی آنکھیں ویسی، اس کا بھی پیر ویسا، اس کا بھی چہرہ ایسا، رنگ ویسا، دونوں ڈٹو ہے ایسے ہی. دونوں ایک ہیں کہ دو ہیں؟ دو ہیں. کون سی چیز فرق کر رہی ہے؟ دونوں کی الگ ذات ہے، دونوں کا ایگزسٹنس الگ ہے، یہ الگ وہ الگ. تو ایسے ہر چیز کی ایک الگ ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں. کوئی بھی چیز کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک ہیں، نہیں کہہ سکتے آپ. دونوں الگ الگ ہیں تو دو الگ چیزیں ہیں.
اگرچہ کہ نظر آنے میں ایک ہوں، اس کے ایٹریبیوٹس ایک ہوں، لیکن نام کے اعتبار سے ہو سکتا الگ ہوں، لیکن ذات کے ایگزسٹنس کے اعتبار سے دونوں الگ ہیں. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. تو اس اعتبار سے ایک ہے نام جسے عربی میں کہتے ہیں اسم، ایک ہے ذات، ایک ہے ذات. تو اللہ کی ایک ذات ہے، اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے ذاتیں ہیں. اللہ کی ذات اور دنیا ایک ہے نہیں، اللہ کی ذات الگ ہے، دنیا الگ ہے. اللہ کی ذات الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی نظر آئے سب اللہ ہے، آپ میں بھی اللہ ہے، فلاں میں بھی اللہ ہے، فلاں میں بھی اللہ ہے، تو اللہ سب ہے، سب اللہ ہے، یہ جو کہنا، کیا کہیں گے ہم؟ جب اللہ ایک الگ ذات ہے تو سب ایک نہیں ہو سکتے. اللہ کی ایک الگ ذات ہے اور اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کی ذاتیں الگ ہیں. تو اللہ بندوں میں کیا نہیں ہوتا؟ منحل نہیں ہوتا. بندوں میں وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتا، بندوں میں مکس نہیں ہوتا، وہ اس کی الگ ذات ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ ان میں جا کے ڈائلیوٹ ہو جائیں گے. جاوید بیٹھے ہیں، فلاں ادھر بیٹھے ہیں، ہدایت، یہ دونوں مل کے ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، دونوں مل کے ایک ہو جائیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں. اگرچہ کہ اپنے کانسیپٹ کے اعتبار سے، اپنی بات کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے دل کے اعتبار سے ایک ہو سکتے، لیکن دونوں اس کے باوجود الگ الگ ہیں. ایسے ہی اللہ بندوں سے الگ ہے اور بندے اللہ سے الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات الگ ہے. سمجھے عزیز دوستو؟ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. یہ میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ کی بھی ایک ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہیں. اللہ کے بھی نام ہیں. یہ جو نام عام طور پر کس کے ہوتے ہیں؟ اسی ذات کے ہوتے ہیں نا. آپ نے اسے پین کہا، آپ نے اسے پین کہا، پین اس کا نام ہے. یہ جو بلو رنگ کا ہے، یہ جو سلنڈر شیپ میں ہے، اس کے جو کیپ ہے، یہ سب اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ہے نا. اس کا نام پین ہے اور اس کے جو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے ایٹریبیوٹس آپ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں. تو ایسے اللہ کی بھی ایک ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہیں. اللہ کی بھی ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہیں. تو جب ہم اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہماری پہنچ اتنی دور نہیں ہے، ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں، ہم کمزور انسان ہیں. ہم بہت زیادہ اجالا دیکھ نہیں سکتے، بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ٹھنڈی برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری لمیٹیشنز ہے نا، ہم ہماری لمیٹیشن سے باہر نہیں جا سکتے. تو اللہ کو سمجھنا ہے تو یہ ہم سے تقریباً ناممکن ہے. ہم سے تو چھوڑیے، ملائکہ کو نہیں معلوم. ملائکہ کا عالم یہ ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے نیچے دیکھتے، اوپر دیکھتے نہیں ہیں. ان کا یہ ڈر کا عالم ہے، یہ نیچے دیکھتے نہیں، صرف نیچے دیکھتے، اوپر دیکھتے نہیں ہیں. اور جب انہیں حکم ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس آگے بڑھا حکم. انہیں نہیں معلوم کہ عرش کے اوپر ہو کیا رہا ہے، اتنی دور ان کی بھی پہنچ نہیں ہے. جبکہ یہ جو عرش تھامے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر فرشتہ، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اتنی بڑی ہے کہ اس کے کان کے لولکیوں سے لے کے خاندون تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. کا فاصلہ 700 ایئرس. آپ ٹریول کریں گے تو کتنے دور پہنچیں گے؟ اتنی دوری ہے اس کے کان کے لولکیوں سے خاندون تک. تو اس کے بعد حساب لگا، یہ سر جسم، یہ ہمارے کیلکولیشن کے باہر ہے. یہ صرف اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جن کا کام صرف عرش تھامنا، یہ ان کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کون جانے. حدیث جو ہے ابن ابی الزمنین کی حدیث ہے، مشہور حدیث، صحیح حدیث ہے، کہ یہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا آسمان ہم دیکھتے ہیں، پہلا آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. آپ دنیا کے سب سے سپیڈسٹ وہیکل لے لیجئے اور ٹریول کرتے جائیے، 500 ایئرس ٹریول کیجئے، تب بھی مل نہیں سکتا آپ کو اینڈ، ہے نا. 500 سال کا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک.
دوسرے سے تیسرے وہی فاصلہ، تیسرے سے چوتھا وہی فاصلہ، پانچویں سے چھٹا وہی فاصلہ، یعنی ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم کہیں گے آمنا صدقنا. ان امور کو، ان معاملات کو کہتے ہیں غیبی معاملات. غیبی معاملات، غیبی معاملات کا معنی کیا؟ ہم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ کیونکہ جھوٹ نہیں کہیں گے، اس میں ذرا بھی ہم کو شک نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف سچ کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں تو صرف وہی ہے. اللہ نے انہیں کہا تو وہ کہہ دیتے ہیں بس، وہ اپنے طور سے کچھ کہتے نہیں ہیں. تو یہ ہر زمان آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اور جب آپ 7ویں آسمان میں پہنچیں گے تو اس کے اوپر پانی ہے، عظیم پانی ہے. اور یہ پانی کی جو گہرائی ہے، جو ڈپتھ ہے، یہ 500 سال کا ہے. یعنی پانی کے نیچے حصے سے لے کے آپ اوپر کے حصے آنا چاہتے ہیں تو 500 سال کی جو ہے ٹریولنگ کرنی ہے آپ کو. تو تصور کریں کہ کتنا گہرا ہے، اتنا بڑا پانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ کان عرشہ علی الماء. یہ ایک زمانے میں اللہ کا عرش اسی پانی میں ہوا کرتا تھا. اب کیسے ہوا کرتا تھا ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پانی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. یہ عرش میں ایک کرسی لگی ہوئی ہے. اب ایک کرسی جس کا تعلق سے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں کیا کہا گیا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ جو کرسی، فقط جو کرسی ہے، یہ 7 آسمان اور زمینوں میں چھائی ہوئی ہے کرسی. 7 آسمان زمین چھائی ہوئی ہے کرسی. اب یہ کرسی کی مثال کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ کرسی کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، صحرا، میدان، چٹیل میدان ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا میدان ہے. یعنی آپ جتنا دور دیکھیں اتنا دور تک میدان ہے. اس میں آپ نے ایک ہاتھ کے برابر پتھر بیچ میں رکھ دیا. تو یہ میدان کے سامنے اس پتھر کی کیا مثال؟ یہ پورا میدان ہے اور یہ پتھر ہے. ایسے عرش میں کرسی ہے. یہ پورا ڈیزرٹ عرش ہے تو یہ پتھر کرسی ہے. اب یہ کرسی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 7 آسمان زمین میں چھائی ہوئی ہے. بعض حدیثوں، صحیح حدیثوں میں بات معلوم ہوتی ہے کہ کرسی موضع قدم الرحمن، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی. یہ کیا ہے؟ 7 آسمان میں چھائی ہوئی ہے. اور ایک آسمان کا تو آپ نے سن لیا ڈسٹنس کتنا بڑا ہے. اس پر ایک کرسی ہے اور ایک کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور عرش میں اللہ مستوی ہے. کیا مطلب مستوی کا؟ عرش پر اللہ چڑھا ہوا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم جب کرسی میں بیٹھے ہیں، ہم جب کرسی میں بیٹھتے ہیں تو ہم کرسی کے محتاج ہوتے ہیں. اگر کرسی ہٹا دی جائے گر جائیں گے. لیکن اللہ کو عرش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو عرش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے کرسی بیٹھتے ہیں تو کرسی میں ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایسے اللہ کا عرش کا تعلق نہیں ہے. عرش پر اللہ مستوی ہے. بس اس سے زیادہ تفصیل ہم جانتے نہیں ہیں. یہی ہماری پہنچ ہے. اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں ہیں. اور جتنے بھی بڑے بڑے ملائکہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ عرش کے اوپر دیکھنا بھی ان کے لیے گوارا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عام طور پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہوں. مسلم احمد کی روایت ہے. دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سیریس اور غمزدہ ہوتے ہیں. انہیں کبھی بھی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو جبرائیل نے کہا کہ میں ایک زمانے میں ہنستا تھا، لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے میں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. ڈر کا عالم دیکھیے، خوف کا عالم دیکھیے کہ جہنم اللہ نے بنا لیا، اب ہمارے لیے ہنسی ختم، ہنسنا چھوڑ دیے. تو جبرائیل کا معاملہ ہے کہ وہ اتنا ڈرتے ہیں. جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، مطاع ثم امین. تفصیل آئے گی آپ کے سامنے. تو ان کا یہ معاملہ ہے. اور یہ جو عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں یہ سب خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں.
اوپر سے حکم ہوتا ہے بس, زیادہ کوئی بحث نہیں ادھر, وہ چیز ہوتی ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ, یہ ہے اللہ کی عظمت, یہ ہے اللہ کی بڑائی. تو عزیز دوستو یہ ہے اللہ جن کی بھی بات کرتے ہیں, دنیا کی کوئی مثال نہیں. اب اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہ اس دنیا میں جو ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں اس کی ہے نا, ڈاٹ کی بھی کچھ ویلیو ہوگی, اس سے بھی کچھ گئی گزری ویلیو اس دنیا کی. اس میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مخلوقات کو اللہ نے بنایا اور اس کی ذمہ داری لیا ہوا ہے, اور سب کے دل میں جو باتیں چلتی وہ جانتا ہے نا, سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے, سب کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. ہم سب اسی کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی, ہمارے لیے اللہ نے جو ہے سب کا انتظام کیا, کیا ضرورت ہے اس کو. اللہ اکبر. یہ ہے عزیز دوستو ہمارا رحمان, ہم جس کی بات کرتے ہیں. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے, عظمت والا, یہ بڑائی والا رب یہ کافی نہیں ہے. کون چاہیے آپ کو؟ اللہ کے علاوہ کس کی انتظار میں لگے ہیں؟ کون آپ کے مسائل کو حل کرے گا؟ وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے. ہم بندے کتنے ظالم ہیں, ہماری سوچ کتنی چھوٹی ہے کہ ہم اگر پریشانی حل نہ ہو تو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. یہ اللہ یہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اتنی عظمت والا, اتنا پاورفل, جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں, اور ہم اتنے بڑے ظالم ہیں, اور کتنے ہم کمزور ہیں, اور ہم کتنے بے صبر ہیں, اور کتنے بیوقوف بھی ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عظمت بھول جاتے ہیں, اتنی پریشانی میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. بہرحال عزیز دوستو یہ ہے اللہ جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے, اللہ کی ایک ذات ہے, اور اللہ کی صفات ہیں. تو اتنے عظیم رب کو ہم پہچاننا ہے تو کیسے, ہم یہ ہماری بس کی بات تو نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنا انٹروڈکشن دیا ہے, کہا ہے کہ تم مجھے جاننا چاہتے ہو, یہ تمہارے چھوٹے سے عقل میں, چھوٹے سے دماغ میں, چھوٹے سے نالج میں ہم کو ریچ کرنا چاہتے ہو, یہ تو ممکن نہیں. البتہ ہم قرآن میں ہماری بعض صفات بیان کر دیتے ہیں, یہ سمجھ لو یہ کافی ہے تمہارے لیے. تو ہم جب جوڑتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ نے 99 نیمز کا ذکر کیا, اللہ کے کتنے نام, 99 نیمز کا ذکر ہے کہاں پر, قرآن حدیث میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں, اگر کسی نے اس کا احصاء کر لیا یہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا مطلب احصاء کا؟ اہل علم نے کہا احصاء کا معنی اللہ کی ان صفات کو پڑھنا, انہیں سمجھنا اور انہیں یاد کرنا. اگر کسی نے کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اللہ کے 99 نام, اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو اللہ کے 99 نام, اور یہاں پر ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ 99 نام کا نالج ہمیں دیا گیا ہے, ورنہ اللہ کے کتنے نام ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کتنے نام ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. او استأثرت فی علمک فی علم الغیب عندک, جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں, دعا میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. مشہور دعا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے سے پوچھتا ہوں جو تیرے نام ہیں, ہے نا, اور ان ناموں کے ذریعے سے جنہیں تو نے کسی کتاب میں نازل کیا ہے, اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں جس کا علم تو نے کسی ایک بندے کو دیا ہے, اور میں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں جس کا علم تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کتاب میں 99 نام کا ذکر کیا ہے, ورنہ اللہ کے انگنت نام ہے, اللہ کے بے شمار انگنت نام ہے جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. کبھی اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھاتا ہے, ضروری نہیں کہ سب کو سکھائے, بعض بندوں کو اللہ سکھاتا ہے, اور وہ ناموں کے ذریعے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بلقیس کے عرش کا ذکر آیا تو ایک فوراً جن کھڑا ہوا, قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک, میں تمہارے پاس لا کر پہنچا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں. بلقیس کا عرش, یعنی بلقیس جو سبا کی ملکہ تھی جس کے پاس جو عرش بنا ہوا تھا, کئی لوگوں نے بنایا, کئی سال بنایا, ایک دم عظیم عرش تھا,
اور یہ عرش کا علم سلیمان علیہ السلام کو پہنچتا ہے ہدہد کے ذریعے سے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ تو عورت ایسی ہے کہ اس کے پاس تو بہت بڑا عرش ہے. تو سلیمان نے کہا کہ اچھا یہ عرش کے بل بوتے پر اسے ناز ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا میسج کتنا مضبوط ہے. تو کہا کہ کون ہے جو عرش لا سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی مجلس عام مجلس نہیں ہے. سلیمان کے علیہ السلام مجلس میں ایکسپرٹ، انٹرنیشنل ایکسپرٹ لوگ بیٹھتے ہیں، ہے نا، جن، جانور، پرندے، انسان. تو ان میں سے ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہنچا دیتا ہوں. اس سے اور سپیڈ کیا چاہیے آپ کو، آپ کے اٹھ کے کھڑنے سے پہلے پہنچا. سلیمان نے کہا کہ بہت دیر ہے. تو دوسرے نے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا جن کے پاس اللہ نے علم دیا تھا، کہا کہ آپ پلک جھپکنے کے پہنچا دیتا ہوں. سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پہنچ گیا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو انسان یعنی شیطان، یہ جن کا ذکر نہیں، ادھر انسان کا ذکر ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب، ایسے آدمی اٹھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی تھے جن کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا، اور اللہ کے بعض نام تھے جنہیں پکار کر مانگتے تو فوراً ہو جاتا تھا. بعض مفسرین کا قول ہے. تو عزیز دوستو، بعض نام اللہ اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کو سکھاتا ہے نا. تو اس لیے اللہ کے نام کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اگر ان ناموں کو ہم نے سمجھ لیا تو یہ بہت بڑا علم ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہماری کتاب میں 99 ناموں کا ذکر ہے. ورنہ اس سے پہلے تورات میں 7-8 ہیں بڑی مشکل سے، بس زیادہ نام نہیں ہیں. انہیں تو ایک نام دیا گیا تھا، ایسے نظر آتا ہے، الاب، فادر کا ایک نام شاید دے دیا گیا تھا. اب یہ فادر ایک ہی نام سے اتنے گمراہ ہوئے کہ پریشان ہیں، آج تک پریشان ہیں، ہے نا. اس لیے ہماری شریعت میں اللہ نے وہ نام نہیں دیا. ہمارے پاس جو اللہ کے نام ہیں ان میں سے الاب نہیں ہے، دا فادر کی جو ہے صفت نہیں ہے. دوسرے جو ہے پورے ہمارے پاس صفات ہیں، بہترین صفات اللہ کی. تو عزیز دوست، یہ صفات ہیں، یہ نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اچھا، یہی معنی ہے توحید الاسماء و صفات، یعنی ان ناموں کو جوڑیں اور ان ناموں میں کہیں کہ یہ اللہ ہی کے لیے نام ہے، کسی اور کے نام نہیں ہے. اچھا، میں پوچھتا ہوں کہ ناموں میں ہے کیا؟ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ہر نام کے پیچھے ایک صفت ہے. ہر نام کے پیچھے صفت ہے، یعنی ہر نام کا معنی ہے. جیسے اللہ رحیم ہے، رحیم کا معنی کیا؟ رحم کرنے والا. رحیم اللہ کا نام ہے، اس کے اندر رحم کرنے کی جو صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ رحم کرتا ہے. سمیع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سمیع کا معنی سننے والا، تو اس کے اندر سنتا ہے اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے. تو ہر نام اپنے اندر صفات رکھتی ہیں. تو اس لیے آپ ایک رول لکھ لیجئے، ہر نام صفت ہے. ہر نام، ایوری نیم از این ایٹریبیوٹ. ایوری نیم از این ایٹریبیوٹ. ایوری نیم از این ایٹریبیوٹ. ہر نام اللہ کا اپنے اندر ایک صفت رکھتا ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں ہے. Not every attribute is a name. Not every attribute is a name. یعنی اللہ کا ہر نام اپنے اندر صفت رکھتا ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں ہو سکتا. کیسے؟ دیکھیں، آپ نے سنا بھی اللہ بصیر ہے، سمیع بصیر. بصیر کا مطلب دیکھنے والا. بصیر نام اللہ کا. سننا، دیکھنا اس کے اندر صفت ہے، معنی ہے اس کا، ایٹریبیوٹ. ٹھیک ہے. آپ اللہ کی دوسری صفات پڑھتے ہیں. اللہ کی کتنی صفات ہیں؟ اللہ کے نام 99 ہیں، صفات ان گنت ہیں. صفات ان گنت ہے، آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اللہ کے ایٹریبیوٹس ان گنت ہیں، آپ اسے کیلکولیشن نہیں لا سکتے. آپ اپنے طور سے اسے کیا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ صفات ہے تو اس میں سے اے نام نکلتا ہے تو یہ نام دے دو، نہیں چلے گا. یہ نام دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے رسول کا کام ہے. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے یہاں. سمجھے آپ؟ اس لیے ہر صفت کیا نہیں ہے؟ نام نہیں ہے. جیسے ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، جیسے دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم. اللہ جو ہمیشہ
رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. تو نہیں سونا یہ اللہ کی صفت ہے نہیں ہے؟ اللہ نہیں سوتا ہے، صفت ہے نہیں ہے؟ صفت ہے. اب یہ صفت کے ذریعے سے میں ایک نام نکالتا ہوں عربی میں، کہتا ہوں کہ اللہ کے ناموں میں اس نام ہے غیر النائم. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر نہیں سونے والا. کیا میں اسے نکال سکتا ہوں؟ مجھے شریعت روکتی، کہتی کہ نہیں نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے. قرآن نے اسے صفت کے طور پر پیش کیا ہے، آپ بھی اسے صفت ہی مانیے. اس میں سے ایک نام ایکسٹریکٹ کرنا یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو نام فیصلہ کرنا ہے کس کا کام ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے. ہم اسے جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے ہر نام صفت ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں ہے. ہر صفت نام نہیں ہے. اللہ کے ہزاروں صفات ہیں، قرآن حدیث میں ہزاروں اللہ کی صفات بیان ہوئے ہیں. کیا ہم ہر صفت کو نام بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اس کی چھوٹ ہم کو نہیں ہے، اس کی اجازت ہم کو نہیں، کیونکہ یہ کام صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوگی کہ یہ جو فلاسفرز ہیں، یہ جو بہت سارے صوفیاء ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے نام اپنے طور سے ایجاد کیے ہیں. جیسے بعض جو فلاسفرز ہیں ان کے ہاں اللہ کے نام ہے ام العلل، تمام ریزنز کا ایک ریزن. صفت کے اعتبار سے تو ہر چیز کے پیچھے ریزن اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ صفت کو بنیاد بنا کے کیا آپ نام نکال سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، آپ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ نام، اس کا فیصلہ کرنا یہ کون ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. آپ نہیں کر سکتے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو لے کر اللہ کو پکاریں. آپ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے یہ ناموں کا فائدہ کیا ہے. فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نام ہیں، یہ نام ہی واحد ذریعہ ہیں اللہ کو پہچاننے کے. اچھا، یہ نام کیا ہیں؟ یہ نام، ہر نام کے پیچھے صفت ہے، لیکن ہر صفت نام ہو نہیں سکتی. نام 99 ہیں، صفت کروڑا ہے، اس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. 99 نام جنہیں یاد کرنا، سمجھنا اور اس سے جو ہے اس کا علم حاصل کرنا، یہ جنت کو لے کے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں اور جتنے بھی نام ہیں، یہ کتاب و سنت ہی فیصلہ کریں گے. کتاب و سنت ہی فیصلہ کریں گے. اس سے باہر چل کے کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے نام بنائے اور اس میں یا پھر اپنے طور سے ایک صفت ریٹریو کرے. نہیں، یہ انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں، اب یہ جو وحدت الوجود کہتے ہیں اللہ کو، کس نے دیا نام؟ یہ آپ کو کس نے دیا رائٹ؟ یہ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ سمجھ لیا، آپ نے اپنی ذہنی کاوشیں، اپنی محنتیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین ہمارے طرف سے ایک پیشکش ہے، انسان کی فائنڈنگز ہے. ٹھیک، مان لیے آپ اپنے فائنڈنگز اپنے پاس رکھیے. اسے آپ شریعت پہ چسپا کرنے کی کوشش مت کیجیے. آپ شریعت میں چسپا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں کر سکتے کام. تو آپ اپنے پیشکش اپنے پاس رکھیے. یہ مت کہیے کہ شریعت کا حصہ ہے. آپ یہ کہیے کہ میرے فائنڈنگز ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، ہم آپ کو داد بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا فائنڈنگ ہے، واقعی آپ نے سوچا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مت کہیے کہ شریعت ہے یہ، کیونکہ آپ کے فائنڈنگز کو میں مان بھی سکتا ہوں اور دھتکار بھی سکتا ہوں. کہہ سکتا ہوں بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں نے مان لیا تو فلاں نے نہیں مانا. لیکن شریعت ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ شریعت کی کوئی چیز کا انکار کریں تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، پھر کفر کے حدود آپ ٹچ کر رہے ہیں. تو اس لیے عزیز دوستوں، اللہ کے نام، یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود ہے نا، یہ وجود کلی، یہ جو بھی نام فلسفہ کے اندر ہیں، یہ جو بھی نام تصوف کے اندر ہیں، جو بھی نام جتنے بھی دوسرے کانسیپٹس ہیں ان کے اندر ہیں، ان ناموں کی کوئی اہمیت نہیں. یہ نام ہرگز اور ناقص آپ کو اللہ سے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اللہ سے آپ انٹروڈیوس ہونا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے اللہ اور قرآن و حدیث میں جو نام بتائے گئے ہیں یہی ایک واحد ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. تو اس اصول کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو آگے چلنے میں پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ جان لیجئے کہ ان ناموں کا فائدہ کیا ہے. ان ناموں کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا طفیل ڈھونڈیے.
وسیلہ پکڑنا چاہتے ہیں نا، وسیلہ اس کا پکڑیے آپ. یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے ہاں وسیلہ ڈھونڈو. اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر. تو وسیلہ کیسے ڈھونڈے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہے، اپنی سنت میں عمل کر کر دکھا دیا ہے کہ کیسے وسیلہ ڈھونڈیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وسیلہ ڈھونڈنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نام. اے اللہ تو غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ مجھے رحم کر دے. اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے فلان چیز دے دے. اے اللہ تو ستار ہے، تو ڈھانکنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں کو ڈھانک دے. اے اللہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. تو اللہ کے نام کو بنیاد بنائیں اور اس کے بعد اپنے مسائل کو حل کریں. عزیز دوستو، جو نام ہے اللہ کے، اس کا معنی ہے نا. بعض ظالم ایسے فرقے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. جیسے معتزلہ ایک فرقہ ہے جو انتہائی خطرناک فرقہ ہے، اس نے کہا کہ یہ جو نام ہے نا یہ عربی میں ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ. لیکن یہ انہوں نے تو صریح ظلم کیا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ. بھائی اللہ، آپ قرآن پڑھتے جائیے، ہر 2-3 آیتوں کے بعد هو الغفور الرحیم، هو اللطیف الخبیر، وهو العزیز الحکیم، وهو علی کل شیء قدیر. آتے جائے گا آتے جائے گا. ایسے ہی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کا اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اتنی مرتبہ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک جگہ تو اللہ نے 8 صفتوں کو جوڑا ہے. السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. 8 صفت کو اللہ نے جوڑا ہے بغیر واو کے. واو للمغایرہ، یعنی 2 چیزوں کو الگ کر کے دکھانے کے لیے واو آتا ہے. اللہ نے اس واو کو ہٹا دیا ادھر، سیدھے عطف کے بغیر. صفات ہیں پورے کے پورے. 8 صفات گننے کی ضرورت ہے؟ اگر صفات کا معنی نہیں ہے تو یہ 8 صفات کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں السلام ہوں، میں مؤمن ہوں، میں مہیمن ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، یہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ گنا تھا کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ آپ جان لیں اللہ کی صفات ہیں. یہی اللہ جسے تم پہچاننا چاہتے ہو، یہی اللہ جنہیں جاننے کے لیے صدیوں سے انسان بیتاب ہے. یہی اللہ ہے، وہ یہی اس کی صفات ہیں. یہ معنی ہے اس کا. سمجھنے پر ابھارا گیا ہے، جاننے پر ابھارا گیا ہے. اس لیے یہ معنی نہیں کہ اسے ایسے چھوڑ دیں. یہ کوئی ایسا مشکل چیز نہیں کہ جسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکتی. نام ہے، عربی میں ہے، عربی جانتے ہیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے، بس اور کیا چاہیے. تو عزیز دوستو، جو اللہ نے اپنی کتاب کو ناموں سے بھر دیا ہے، ایک اس کے پیچھے مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ آپ اللہ پہچاننا چاہتے ہیں، یہاں پہچانیے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کون بتائے گا اس سے بہتر چیز آپ کو؟ ومن اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے بہتر کون ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون سے فلسفی کتابوں کے ورق گردانی کر رہے ہو؟ کہاں اپنے ذہنی گھوڑے دوڑا رہے ہو؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ کو پہچانا تو یہاں آئیے، یہی قرآن ہے جو آپ کو انٹروڈیوس کروا سکتا ہے. تو دوسرا مقصد عزیز دوستو، ان ناموں کا وسیلہ ڈھونڈنا، ان ناموں کے طرف سے توفیل سے اپنے مسائل حل کرنا. اسی لیے تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ سے کہتے ہیں کہ لقد سأل اللہ باسمہ العظم، اس آدمی نے اللہ کے عظیم نام سے اللہ کو پکارا ہے، جس کے ذریعے سے کوئی مانگتا ہے تو اسے مل جاتا ہے. تو اللہ کے ناموں میں ایک سب سے بڑا نام ہے جسے کہتے ہیں الاسم الاعظم. سے کہتے ہیں، لکھ لیجئے، الاسم اعظم، the most greatest name. اسے زیادہ ہم کیا ترجمہ کریں؟ the most greatest name، یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اونچا، سب سے عظمت والا، سب سے بڑا نام اللہ کا ایک نام ہے. اب اہل علم نے اختلاف کیا کہ وہ نام کون سا ہے. تو ہم ان کے ڈفرنٹ آف اوپینینس میں نظر ڈالتے ہیں تو 2 جگہ بات رکتی ہے. ایک ہے اللہ کا لفظ اور ایک ہے الحی القیوم. ایک ہے الحی القیوم. یہ دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کا یہ بڑا نام ہے. یعنی اللہ کا جو عظیم نام ہے، اس کا علم اللہ نے چھپا لیا ہے تاکہ انسان تلاش کریں، ان نام میں تلاش کریں، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے سے محسوس کریں، اپنے رب کو پہچانیں. اللہ نے چھپا لیا اللہ کا بڑا نام.
تو جب حدیثوں میں ہم نظر دوڑاتے ہیں اہل علم میں جو جنہوں نے اس پر بحثیں کی، تفصیل لکھی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ خود ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ خود ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی ہے اللہ، کیونکہ تو ہی ہے اللہ. مانگتا ہوں کس لیے؟ کیونکہ تو اللہ ہے. تو اہل علم نے کہا کہ اللہ یہ اسم الاعظم، تمام ناموں سے بہت بڑا نام اللہ ہے. اور ان کی انہوں نے دلیل یہ دی کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر آئے اس کے بعد دوسرے نام آتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے نام پہلے آئے بعد میں اللہ کا نام ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی ہے پورا قرآن کے اندر. پہلے اللہ کا نام آتا ہے، اس کے بعد صفات کا ذکر آتا ہے. تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ یہی نام ہے، اس کے بعد پورے نام ہے. اب دیکھیے آیت الکرسی میں ہے کیا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، بعد میں آیا. پہلے کیا آیا؟ اللہ. تو یہ وہ نام ہے. اسی لیے دیکھیے اس کا جو لام ہے مفخم پڑھتے ہیں، اسے اللہ نہیں پڑھتے ہم، اسے کہتے ہیں اللہ، ہے نا. یہ لام عام طور پر مرقق ہوتا ہے، عربی زبان میں لام کو باریک پڑھنا چاہیے، لا، یہی اس کا تلفظ ہے. لیکن اللہ کا یہ لام ہے نا، اسے موٹا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر وزن ہے. آدمی سنتے ہی اس کے کلیجے کانپنا شروع ہو جائیں. یہ نام کے اندر وہ عظمت ہے. تو اس لیے جب بھی آدمی اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے بلاتا ہوں کیونکہ تو اللہ ہے، اس آدمی کے پورے مسائل حل، اس آدمی کے پورے مسائل حل. اسی لیے سورۃ اخلاص کا بہت بڑا مرتبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ سے آغاز ہوتا ہے. تو جو بھی نام اللہ سے آغاز ہو اس میں برکت ہی برکت ہے، اس میں کبھی بھی نحوست آ نہیں سکتی. تو اس لیے تمام ناموں میں سب سے بڑا نام کون سا عزیز دوستوں؟ اللہ. تو یہ نام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکاریں. ہر مسئلہ انہی ناموں میں سے حل ہو سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اللہ کے نام ہی سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو وسیلہ ڈھونڈنے والے وہ سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈھونڈے، اللہ کے ہاں اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈھونڈے. اور دوسرا طریقہ وسیلہ مانگنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈے. اپنے نیک اعمال، آپ نے فلاں صدقہ کیا ہے، آپ نے فلاں نماز پڑھی ہے، آپ نے فلاں حج کیا، فلاں فلاں کیا، اے اللہ میں نے اس عمل کو کیا ہے صرف تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. میں نماز تیرے لیے پڑھی ہے، میں نے صدقہ دیا تیرے لیے، میں نے فلاں کام کیا تیرے لیے. اے اللہ یہ عمل کے ذریعے سے میں تیرے پاس مانگتا ہوں کہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور اس کے سب سے بڑی دلیل بخاری کی روایت ہے جس میں وہ 3 افراد اس گفے میں پھنس جاتے ہیں اور وہ گفے کا جو منہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے چٹان سے. 3 افراد، بارش ہوئی، 3 لوگ ایک کیو میں داخل ہو گئے اور وہ کیو کا جو منہ تھا ایک چٹان اوپر سے گرا اور بند ہو گیا. اب یہ تینوں کے 3 کیو میں پھنس گئے. کھٹا ٹوپ اندھیرا، کچھ بھی دکھتا نہیں، ایک دم اندھیرا ہے. اب باہر کیسے آئیں گے؟ کون بچائے گا انہیں؟ اور تینوں کے تینوں مومن تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے. تو تینوں نے کہا کہ یاد رکھ لیں اب اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اب اللہ کی رحمت کو للکارنا ہے تو اب ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں. تو اس میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ، اے اللہ میرے والدین تھے، میں ان کے لیے اتنی خدمت کرتا تھا، اتنی خدمت کرتا تھا، اور صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. اے اللہ اس عمل کے ذریعے سے مانگتا ہوں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو چٹان تھوڑا ہل گیا. پھر دوسرا اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ فلاں فلاں عورت تھی، مجھے فلاں فلاں برائی کے لیے میں قریب چلا گیا تھا، لیکن اے اللہ میں تیرے نام سے ڈر کر میں نے فلاں برائی نہیں کی. تو چٹان ہٹ گیا. اس طریقے سے تیسرا اٹھتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو پکارتا ہے. تو اس طریقے سے چٹان ہٹتا ہے، تینوں باہر آ جاتے ہیں. تو بخاری کی روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جب آدمی جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور تیسرا ذریعہ وسیلہ ڈھونڈنے کا وہ یہ ہے کہ جنرل معاملات میں، پرسنل معاملات نہیں، جنرل معاملات، جیسے بارش نہیں ہوئی، کوئی مصیبت آ گئی قوم پر، تو جو معاملہ عام معاملہ ہے اس معاملے میں ہمارے درمیان جو زندہ ہیں، جن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار آدمی ہیں، انہیں کہیں کہ آپ دعا کریں. زندہ آدمی ہو
اور اس کے اندر تقوی کی شرط نظر آ رہی ہو اور اس کے بعد وہ معاملہ عام ہو. ایسا نہیں کہ آپ اپنا پرسنل معاملہ جائیں فلاں کے پاس کہیں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک دم عام ہے, دعا کرو بھائی میرے لیے, دعا کرو بھائی, آپ اپنے لیے دعا کرو, میں کن کو دعا کروں, ہے نا. یہ غلط طریقہ ہے, ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو بھائی. میں کون ہوتا ہوں, یا پھر آپ میرے لیے کون ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ ہاں, اللہ نے کیا کہا, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. بندہ جب تم سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں, کہو کہ میں قریب ہوں. جب اللہ قریب ہے تو آپ مجھ سے کیوں کہتے ہیں کہ دعا کرو, یا پھر میں آپ سے کیوں کہوں کہ میرے لیے دعا کریں؟ یہ صحابہ کے پاس نہیں تھا, یاد رکھ لیجئے. عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حرم جائے تو میرے لیے دعا کریں. وہ ضعیف روایت ہے, کمزور روایت ہے, احتجاج کے قابل نہیں. تو اس لیے لوگوں سے کہنا میرے لیے دعا کرو, یہ غلط طریقہ ہے. اللہ نے مومن کو عزت والا بنایا ہے, انسان کی عزت دی ہے. آپ مانگے تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ مانگے. آپ چاہے جتنے بھی, ایک آدمی جس کے انتہائی گناہ ہیں وہ بھی اللہ ہی سے مانگے, ہے نا. اللہ کے پاس جانا یہ اللہ پسند کرتا ہے. کوئی دوسرا اس کی سفارش لے کر جائیں, یہ اللہ کے پاس مقبول چیز نہیں ہے. کٹ ہو گیا شاید بھائی, اللہ کے پاس یہ چیز مقبول نہیں ہے. تو اس لیے آدمی اپنے طور سے مانگے, اور البتہ معاملہ جنرل معاملہ ہے تو ایسی صورت میں کسی ایک بزرگ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کریں. معاملہ جنرل معاملہ ہے. کسی بزرگ سے آپ نے کہا, جیسے عمر بن خطاب سے ثابت ہے کہ جب بارش کا مسئلہ آیا مدینہ میں تو انہوں نے ابن عباس کو ممبر میں بٹھایا, کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, تو آپ بڑے بزرگ ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں بارش کا مسئلہ حل ہو جائے. تو انہوں نے دعا کی, بارش ہوئی. وہ اپنے پرسنل مسائل کے لیے نہیں, اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو اسی لیے کسی سے بھی آپ کہیں تو یہ کہیں کہ بھائی آپ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. آپ اپنا مسئلہ آپ خود پیش کریں, آپ اپنا مسئلہ آپ خود پیش کریں. تو کسی سے مانگنا یہ مناسب نہیں ہے, مومن کی عزت کے خلاف ہے, ایمان کی عزت کے خلاف ہے. صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ سے چھڑی بھی گر جائے, میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں, چھڑی بھی گر جائے تو میں کسی سے کہتا نہیں کہ اٹھا کر دو, میں خود اترتا ہوں, اٹھا لیتا ہوں. اتنا بھی دوسروں سے مانگنا گوارا نہیں ہے. تو یہ ان کا صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری آواز مجھے ہی سنائی دے رہی نا, مجھے ہی سنائی دے رہی ہے. ہلو, ہاں ٹھیک ہے. تو شاید یہ ویڈیو کٹ ہو گیا تھا, تو میں آخری کا حصہ بتا رہا تھا جس میں وسیلہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے معاشرے میں جو نیک آدمی ہیں, جو ظاہری ان کے پاس تقوی نظر آتا ہو, بزرگ ہوں, اور ان کے پاس آپ جاتے ہیں ایک عام معاملے کے لیے دعا کروانے کے لیے, یہی صورت ہے جائز. زندہ ہو آدمی, مردوں کے پاس جا کے فلاں بڑے ہیں ان سے آپ دعا کروانا یہ ثابت نہیں ہے. عمر بن خطاب اگر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, لیکن انہوں نے ابن عباس پر ترجیح دی کیونکہ وہ زندے تھے. انہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, دعا کی تو بارش ہو گئی. تو یہی طریقہ ہے. تو پرسنل لوگوں سے دعا مانگتے ہیں. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے دعا کرو میرے لیے, دعا کرو, دعا کرو میرے لیے, دعا کرو. آپ کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے, آپ کے لیے آپ ہی دعا کریں. ہم کون ہوتے ہیں آپ کے لیے دعا کرنے والے؟ یہ کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. انشاءاللہ ہم بات یہاں پر رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ اسماء و صفات کی اور بھی باتیں ہیں, اور بھی فرقوں کی باتیں آنے والی ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی گفتگو ہوگی. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد. اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. بیٹھیے, تشریف رکھیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اسماء و صفات متشابہات میں سے ہیں یا نہیں؟ نہیں, اسماء و صفات متشابہات میں سے کیسے ہوں گے؟ یہ تو ام المحکمات میں سے ہے, ام الکتاب میں سے ہے. دیکھیے متشابہات کی آیتیں آپ قرآن میں اٹھا کر پڑھیں گے تو ایک مرتبہ دو مرتبہ آئیں گی, انہیں لے کر آپ کہہ سکتے ہیں متشابہات. یہ جو تقریباً ہر آیت میں ہیں یہ کیسے متشابہات میں سے ہو سکتی ہیں؟ یہ جو باطل فرقہ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ متشابہات میں سے, یہ محکمات میں سے, اس میں کوئی ذرا بھی شک نہیں. اور اس کے بعد متشابہات ہے نا, یہ نسبی ہے. نسبی کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے متشابہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے نہیں. جیسے اللہ نے کہا والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا, جو جن کے پاس پختہ علم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سب اللہ کے پاس سے ہے. تو جو پختہ علم رکھتے ہیں وہ اسے سمجھ سکتے ہیں
تو فلاں کے لیے آیت متشابہ ہے اور فلاں کے لیے متشابہ نہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تجربے کی وجہ سے یہ چیز ان کے لیے بالکل واضح ہے، محکمات میں سے ہے. تو اسی لیے تشابہ تحاکم یہ جو ہے نسبی ہے. نسبی کا مطلب بعض لوگوں کے بنسبت، سب کے لیے بنسبت نہیں. اور متشابہات اگر آپ مثال قرآن سے چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم حروف المقطعات کو کہیں. حروف المقطعات متشابہات میں سے جس کا علم اللہ اپنے پاس رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسماء و صفات کا علم متشابہات میں سے نہیں ہے. کوئی سوال ہے؟ بچوں سوال یہ کر رہے ہیں کہ والدین کی گناہ کیا اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے؟ ویسے جنرل اصول یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. یہی جنرل اصول ہے، یہی جنرل اصول ہے. اگر والدین کی تربیت کی وجہ سے بچوں کے اندر غلطی آئی ہے تو وہ ذمہ داری والدین کو اٹھانی پڑے گی. تربیت میں انہوں نے ٹھیک سے نہیں کیا، اس تربیت میں انہوں نے کوتاہی کی تو بچے آگے چل کے غلطی کیے تو اس کی ذمہ داری تو انہیں اٹھانی پڑے گی. اچھا، یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ والدین نے کچھ غلطی کی، کیا اس کا اثر بچوں پر پڑ سکتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا جنرل اصول ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے. کبھی کبھار غلطیاں کرنے پر نسلوں نسل غلطیاں اترنے کے امکانات ہیں. وہ غلطی کی تاثیر باقی رہتی ہے نا، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ جھیلنے پڑتے ہیں. البتہ ہو سکتا ہے کہ گناہ ان کو نہ ہو لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو جھیلنے پڑیں گے، ہے نا. تو یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے. تو اس میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کا ٹرانسفر تو نہیں ہوگا، البتہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اثرات جھیلنے پڑے تاکہ بچوں کے منہ سے بدوا نکلے اور والدین کی غلطی پر انہیں سزا ملے، ہے نا. اس لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، ہے نا. پل بل کی غلطی کی صدیوں نے سزا پائی جسے کہا جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کبھی. واللہ اعلم. اچھا سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کے نام رکھتے ہیں لیکن سامنے عبد نہیں جوڑتے. جیسے ہو گیا رحمان بھائی، رحیم بھائی، کریم بھائی، ہے نا. تو اللہ کے نام ہے لیکن اس میں کیا ہے، سامنے عبد نہیں ڈالتے، سیدھے ایسے استعمال کرتے ہیں. کیا ایسے کرنا جائز ہے؟ جائز ہے اگر آپ نے اس میں ال نہیں ڈالا ہو. یعنی فلاں کا نام عبد الکریم ہے لیکن استعمال میں کریم ہو گئے، کوئی حرج نہیں. لیکن الکریم نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے الکریم بھائی نے کیا، الرحمن بھائی نے کیا، ایسا تو کہتے نہیں ہیں، یہ ہماری زبان میں چیز آتی نہیں ہے. لیکن ایسے نہیں کہنا چاہیے. جب آپ ال نکال دیتے ہیں تو وہ اللہ کی صفت ہونے کا جو اس کے اندر جو معرفہ کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب کریم کا مطلب کیا ہے؟ کریم کا مطلب جو آدمی صاف دل والا ہے نا، رحم کرم رکھنے والا ہے، بڑے دل والا ہے، اسے کہتے ہیں کریم. جیسے قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے کریم کہا ہے نا. تو اس اعتبار سے تو جو ہے ایسا بغیر ال ڈالے آپ اللہ کے نام استعمال کر سکتے ہیں. بغیر ال ڈالے اللہ کے نام اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، لیکن ال ڈال کے نہ کریں. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا نام عبد سے ہے تو اس آدمی کو عبد ہی سے پکاریں. فلاں کا نام عبد الرحمن ہے تو آپ عبد الرحمن ہی سے پکاریں انہیں. فلاں کا نام عبد الودود ہے تو عبد الودود ہی بلائیں، یہی مناسب ہے. تو عبد ال نکال کر صرف ودود بلانا یہ اتنا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر زبان زد عام ہو گیا، عام استعمال میں وہ چیز آ گئی ہے تو ایسی صورت میں اس میں روک لگا نہیں سکتے. جہاں تک ال اس پر نہیں ہے تو تب تک انشاءاللہ سیف ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ الرحمن اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن اور رحیم میں بہت زیادہ فرق ہے. پہلا تو وزن کے اعتبار سے فرق ہے، نہیں گرامر کے اعتبار سے فرق ہے. رحمان فعلان، رحیم فعیل. اور رحمان میں الف نون ہے، رحیم میں الف نون نہیں ہے. اور یہ الف نون جیسے کہا جاتا ہے للامتلاء، عربی زبان کہتے ہیں کوئی بھی چیز بھر جائے اس کے لیے الف نون ڈالتے ہیں. جیسے شبعان، ملآن، ہے نا، جوعان. الف نون جب بھی ڈالیں اس صفات کو لے کر آدمی بھر گیا. شبعان کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا پیٹ بھر گیا.
جوعان اس آدمی کو کہتے ہیں جو بھوک سے بھر گیا ہے نا. تو یہ بھر جانے کے لیے عربی لفظ میں، عربی زبان میں ایک لفظ ہے الف نون ڈالتے ہیں. تو رحمان کا معنی یہ وہ ذات جو رحمت سے بھر گئی، وہ ذات جس میں جو رحمت سے بھر گئی، اس کے اندر خود رحم ہے اور یہ رحم دوسروں تک پہنچتی ہے. تو یہ ہو گیا رحمان کا معنی. رحیم کا معنی رحم کرنے والا، یعنی اس کی رحمت دوسروں تک پہنچتی ہے. رحمان میں یہ رحم سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ رحمت دوسروں تک پہنچتی ہے، اس کا تصور نہیں ہے رحمان میں. رحیم میں متعدی ہے، رحمان میں لازم ہے. لازم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ صرف اسی کو ہے. رحیم متعدی یعنی اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے. تو رحیم جو رحمت دوسروں کو پہنچاتا ہے. الصفہ الموصلہ جیسے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی صفت ہے جو دوسروں تک یہ صفت پہنچتی ہے. تو رحمان رحمت سے بھرا ہوا، رحیم جو دوسروں پر رحمت کرتا ہے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، کافر کو بھی ملے گا، عیسائی کو ملے گا، سب کو ملے گا، سب پر رحم کرے گا. لیکن رحیم یہ اللہ آخرت میں ہے. کان بالمؤمنین رحیما جیسا قرآن میں کہا، یعنی اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہوگا آخرت میں. سب کے ساتھ رحمت نہیں، سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ دنیا میں. عبادت نہیں بھی کرتا ہے تو اسے ملتے رہے گا. سب کچھ کھا کے کہے گا کہ خدا نہیں، ٹھیک ہے اسے بھی ملتا رہے گا، ہے نا، اسے ہی ملتا رہے گا، وہ بھی زندگی انجوائے کرے گا. لیکن جیسے ہی قیامت برپا ہو جائے گی وہاں پر اللہ رحمان نہیں ہوگا بلکہ اللہ صرف اور صرف رحیم ہوگا. مومنین کو اللہ کی رحمت پہنچے گی، جو غیر مومنین انہیں رحمت نہیں پہنچے گی. یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسرا، چوتھا، 15 اہل علم سے 60 فرق لکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے 2 رحم کافی ہیں، 2 فرق کافی ہیں. تو ایک ہے رحمت سے بھرا ہوا، ایک ہے رحمت دوسروں تک پہنچانے والا. رحمان یہ دنیا میں ہے، رحیم آخرت میں ہے. واللہ اعلم. اللہ کا نام اللہ کا ایٹریبیوٹ یعنی صفات جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کی صفات. رحمان، رحیم، یہ سب اپنے اندر نام کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور اپنے اندر صفت کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. شاید یہی ان کا سوال ہے. اگر ان کا سوال کا مطلب جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ اللہ کیا یہ نام اور صفت ہے. اگر اللہ ہم نام مان لیتے ہیں تو اس کے اندر صفت کیا ہے. اگر ان کا یہ سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ ہاں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ کا لفظ الالہ سے نکلا ہے اور الالہ کا معنی المعبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ نام ہے اور اس کے اندر صفت کریشنز کی عبادت کرنے کی ہے، یعنی ایسی ذات جس کی عبادت ہوتی ہے، یہ اس کی صفت ہے. واللہ اعلم. عبد الاحد یہی صحیح ہوگا. احد کیونکہ یہ انسانوں میں یہ صفت نہیں ہے. جب ہم کسی کو رحیم کہتے ہیں تو وہ بھی رحم کرتا ہے، کریم کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی کرم ہے، لیکن احد کوئی نہیں ہو سکتا نا، احد نہیں ہو سکتا. تو احد جیسے صفات میں ال کے ساتھ ہی کہنا پڑے گا، عبد ڈال کر کہنا پڑے گا. عبد الاحد ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا. محمد نام رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد تھا، ہے نا، صرف محمد نام رکھنا بالکل جائز ہے. اب ہمارے پاس نام رکھنے کے جو طریقے ہیں، اللہ اکبر کیا کہنے. ہم جب تک 3 نام نہیں رکھتے رات کو نیند نہیں آتی ہم کو، ہے نا. 3 نام ہونا چاہیے، آگے پیچھے. محمد ابراہیم خان، محمد ابراہیم کیا نہیں چھوڑا ہے. بعض تو 4 رکھتے ہیں. نام پوچھے تو 4 لوگوں کے نام بتاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ایک ہیں کہ 4 ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ہی ہوں لیکن میرا نام 4 ہیں، ہے نا. فلاں سامنے سے ایڈیشن، پیچھے سے ایڈیشن، کیا نہیں چھوڑا ہم نے. نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ آپ 3-4 نام سناتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ جب سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے عرب پریشان. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا تو ایک ہے اور تیرا نام 4 کا، یہ کیسے ممکن ہے نا. وہ نام پڑھ کے سمجھتا ہے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ محمد، مثال طور پر سمجھیے محمد خالد حسین فار ایگزامپل. تو محمد آپ کا نام ہے، آپ کے والد خالد ہیں اور آپ کے دادا حسین سمجھتا ہے وہ. جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں تینوں میں ہوں تو ہنستے ہوں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. تو یہ ہمارے پاس نام رکھنے کا طریقہ بالکل اجمیانہ طریقہ اور بالکل غیر اسلامیانہ طریقہ ہے. نام ایک ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، محمد بادشاہ، ہے نا، صاحب محمد بادشاہ احمد، ایسا نہیں ہے، ایک ہی نام ہے. عمر کا نام عمر بن خطاب، خطاب ان کے والد. عمر بادشاہ، عمر خان، ہے نا، سامنے پیچھے عمر جوڑ لیے. عمر ایسا نہیں ہوتا، عربوں کا طریقہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام عائشہ ہے،
عائشہ، سیدہ عائشہ خاتون، ہے نا، ایسا تو نام نہیں تھا ان کا. تو بالکل یہ غیر اسلامی نام ایک ہی ہونا چاہیے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک نام پہلے رکھے تو اچھا رنگا نہیں، پھر ایک جوڑ لیں گے نہیں. میں اس کا سخت مخالفت ہوں. مجھے سے پوچھتے ہیں، میسج کر کے پوچھتے ہیں. تو نام رکھنے کے ہمارے لوگوں کے پاس، اور بعض لوگ نام رکھنے میں اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، کئی مہینے لیتے ہیں، کئی مہینے سوچتے 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 سوچتے، ہے نا. اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک 10 نام بھیجو یہ سے شروع ہونے والے. میں ایک بھی بھیجتا نہیں ہے نا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک بھی نہیں رکھیں گے، ہے نا. ایک فلاں نے کہا انہوں ایم سے رکھو بولتے ہوں، فلاں میم سے رکھو بولتے ہیں. تو اس لیے آدمی نام چنے تو ایک اچھا معنی والا نام چنے. صحابہ کے کتنے نام ہیں، ہے نا. ہم نے اللہ بخش رکھا، ہم نے ہے نا کیا نہیں رکھا، ہم نے ہے نا اللہ پیچھے رکھا، ہے نا. اور کیا نام ہے ہمارے عجیب و غریب، ہے نا، بخش فلاں فلاں، کسی کو نہیں چھوڑا، ہم پورے نام رکھ لیے. لیکن صحابہ کے نام ہمارے پاس کتنے ہیں؟ عکاشہ کون رکھتا ہے؟ کتنے بڑے صحابی تھے. حنظلہ کون رکھتا ہے نا. حذیفہ کون رکھتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے نام، بہترین نام ہیں، ہے نا. یہ نام بدیل نظر نہیں آتے ہمارے پاس، حذافہ نظر نہیں آتے ہمارے پاس. تو یہ بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں. جب تک ہم لوگ ہے نا 3 نام رکھ کے اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں. آج کل تو اتنا بڑا فتنہ ہو گیا کہ انٹرنیٹ میں ایک نام ڈال دے، اس کا ایک معنی وہ جو ہے، جو معنی لکھا ہے اسے بھی عربی نہیں معلوم، یہ جو ہیں یہ بھی عربی نہیں جانتے. اور بعض لوگ ہے نا، بعض نام انہیں پسند آتے تو رکھ لیتے ہیں، معنی بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، انہیں اچھا سننے کے لیے اچھا ہے، بولنے کے لیے اچھا رکھ لیتے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک ہمارے پاس ہے. نام رکھنا ہے تو یاد رکھ لیجیے، انبیاء کے نام ہیں آپ کے پاس، صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اور تاریخ میں جو جن کے نام ہوئے ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ اچھے الفاظ، اچھے نام رکھ سکتے ہیں آدمی. اب عربوں کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ نام گویا کہ اتنے تنگ ہو گئے، ایک ہی خاندان میں ایک ہی نام گھوم رہا ہے نا. ایک ہی خاندان میں 10 لوگ ہیں، 10 کے نام بھی خالد ہوں گے ان لوگوں کے پاس، 10 کے نام فہد ہوں گے. فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا اس کا نام بھی فہد، اس کا نام بھی فہد. اب پریشانی ہوتی رہتی ادھر. تو اس لیے عزیز دوستو، نام جو ہے میدان بہت بڑا ہے اور بہت اچھے اچھے نام ہیں. تو آدمی اس میں زیادہ تکلف کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تکلف نہ کریں، ہے نا، زیادہ پریشان نہ ہوں، زیادہ تکلف نہ کریں. جو بھی نام مانا اچھا ہے. اور اب 10 دن سوچنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ 1 مہینہ سوچنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. کچھ اسپیشل وہی تو نہیں آئے گی آپ کو. اگر اس کے امکانات ہیں تو ہم کہیں گے خاموش رہ جائیں. آپ کو تو وہ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اتنا پریشان ہوتے کیوں ہیں؟ واللہ عالم. ختم بھائی. بلقیس. بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ایک کافی بڑا واقعہ ہے. آپ سورہ نمل پڑھیے. سورۃ النمل قرآن کے اندر ایک مستقل سورت ہے جس میں یہ پورا واقعہ ہے. واقعے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اچانک ان کا ایک پرندہ نظر نہیں آتا جو انہیں چھاؤں دیتا تھا. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں نکلتے تو اوپر سے پرندے ہوتے جو انہیں چھاؤں دیتے تھے. تو ایک مرتبہ گئے تو دیکھا کہ اجالا پڑ رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا؟ کہاں ہے آدمی؟ دیکھے تو غیب. کہاں گیا ہدہد؟ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہی نکل گیا ہو. تو بڑا غصہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ آئے تو اس کے پر نکال کے اسے ذبح کروں گا میں. تو اس کے بعد وہ پہنچتا ہے ایک مدت کے بعد، اور جیسے ہی پہنچتا ہے معلوم ہے کہ سلیمان غصے میں ہے. اور یہ صاحب گئے تھے زیادہ دور نہیں، 2000 کلومیٹر ادھر ادھر ہو گئے تھے، ہے نا. یہ سلیمان علیہ السلام ہے کہاں؟ یہ تھے فلسطین میں، یروشلم بیت المقدس میں. اب یہ صاحب نکل کے یمن پہنچ گئے. 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنی دور پہنچ گئے ہیں اڑتے ہوئے. تو جیسے ہی سلیمان کے پاس آئے انہیں معلوم تھا کہ اب سلیمان بہت غصے میں ہے نا. فوراً کہا ہے کہ جئتک بعلم، ایک ایسا علم لے کر آؤں جو آپ نہیں جانتے. سلیمان نے کہا کہ میں نہیں جانتا. انٹرسٹنگ ہے. پوچھا کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا دور گیا تھا تو میں نے سبا کے ملک میں داخل ہو گیا تو وہاں میں نے ایک ملکہ کو دیکھا اور اس کا بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے. لوگ اس کے سجدہ کرتے ہیں، لوگ سورج کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور اس کے پاس ایک عرش بھی ہے. تو یہ فیڈ بیک تھا. تو سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھے معلومات لائے ہو، لیکن یاد رکھنا اب ایک خط بھیج رہا ہوں، ایک خط لے کے جا کے ادھر پہنچانا. ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو سچ کہتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کہا کہ انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ خط اس کے بعد لکھا کہ واتونی مسلمین، سب کے سب پورے مسلمان ہو کے پہنچ جائیں ادھر. میسج لکھ کر بھیجا. تو ہدہد لے کر گیا. تو سلیمان نے کہا کہ دیکھو
جب خط ڈالو گے ڈال کے دور چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ لوگ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، اور پوری تفصیل ادھر آ جانا چاہیے، پورا فائل ادھر سبمٹ کر دینا آ کے۔ حدود نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر اڑاؤ، ادھر پہنچا، ادھر پہنچنے کے بعد وہ خط ڈالا سبا کے پر اور بلقیس کے پر، ادھر دور ہو گیا، تو خط کھول کر پڑھی تو گھبرا گئی، کہی کہ انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرو اور پورے کے پورے میرے پاس سبمٹ ہو جائیں، سرنڈر ہو جائیں۔ تو گھبرا جاتی ہے کہ میسیج سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی جو ہے ملکہ تھی، جانتی ہے کہ ملوک کے خط کیسے ہوتے ہیں، 2-3 لفظ ہوتے ہیں اسی میں پورا معاملہ ہوتا ہے، تو سمجھ گئی کہ کوئی زبردست بادشاہ ہے اور زبردست اس نے خط بھیجا ہے، تو لوگوں کو جوڑ کر ڈسکس کرتی ہے، لمبی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، کہا کہ نحن اولو بأس، ہے نا، ہم لوگ جو ہے طاقتور ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ڈریے مت۔ تو وہ سب سے زیادہ ہوشیار تھی، اس لیے تو ملکہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریہ جعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، یہ معاملہ بادشاہوں کا یہ ہے کہ کسی بھی داخل ہو جائیں کسی بستی میں، وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ کذالک یفعلون، اہل علم نے کہا کذالک یفعلون، یہ اللہ نے کہا ہے، یعنی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے بلقیس کے اس قول پر مہر لگائی، کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو ہے وزیروں نے کہا کہ نہیں نہیں، معاملہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، ہم جائیں گے، جا کے گفتگو کریں گے۔ اور بلقیس جب نکلنے کی بات کر رہی تھی تو وہاں سے اس کا عرش غائب ہو گیا، عرش سلیمان کے پاس ہے، تو جب کئی مہینوں کے سفر کر کے جب پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نکر لہ عرشہ، یہ جو عرش ہے اس کے اندر جو ہے چینجز پیدا کر دو، تھوڑے بہت چینجز کر دو، دیکھتے ہیں کہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی ہے۔ تو عرش کے اندر جو ہے بہت سارے چینجز کر دیے، لیکن وہ بہت ہوشیار تھی، دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو میرا عرش ہے، تو پہچان گئی، سمجھ گئی کہ آدمی جو ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں، یہ آدمی اوپر کا آدمی ہے۔ تو کہا کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔ تو اس کے بعد سلیمان نے تھوڑی بہت سیر کرائی، ہے نا، کیونکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ چند آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو جو بھی تحفے تحائف پیسے چاہیے لے لیجیے، ہم کو چھوڑ دیجیے۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے تو پیسے دیتے ہو، مجھے میری دولت کا آپ کو اندازہ ہے، مجھے پیسے دینے کی بات کرتے ہو؟ نہیں نہیں، پیسے نہیں چلیں گے، یہاں پر صرف اسلام ہی چلے گا۔ دیکھیے جس کے پاس پاور ہوتا ہے ویسے ہی بات کرتا ہے نا، جس کے پاس اللہ نے دولت دی وہ اپنے دولت کا استعمال کرتا ہے، پاور کا ٹھیک ٹھاک استعمال کرتا ہے۔ کہا کہ مجھے پیسے دیتے ہو، یہ نہیں چلے گا، آپ کو تو پورے کا پورا مسلمان ہونا ہے، یہ شیطان کی عبادت، یہ سورج کی عبادت، یہ سب ختم کرو، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ تو بلقیس بڑی سمجھدار عورت تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے سیر کرائی، ایک اپنے محل کے پاس پہنچائے تو اس نے نیچے سے کپڑے اوپر اٹھا لیے، سمجھ رہی تھی کہ پانی میں چل رہی تھی۔ سلیمان نے کہا کہ چھوڑ دو، پانی نہیں ہے اس کے پر، ہم نے ایک کانچ بچھائی ہے، تم کانچ میں چل رہی ہو، کانچ کے نیچے پانی ہے، تم کانچ میں چل رہی ہو۔ تو تعجب میں پڑ جاتی ہے، کہتی کہ یہ تمہاری عظمت، یہ تمہاری بادشاہت، یہ دولت، میں کہاں سے تمہیں دولت دوں گی؟ تو پوری کی پوری جو ہے پوری کی پوری جو نسل، پوری کی پوری قوم مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ سورہ نمل میں نے مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کیا، واللہ اعلم۔ سوال ایک کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں نا ایسے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کے نام کا آپ 40 ورد کریں، 100 مرتبہ ورد کریں، فلاں ورد کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیجیے عزیز دوستوں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، آپ نام پکاریں، ان گنت بار پکاریں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پکارتے رہیں۔ اس میں کوئی نمبر کی تحدید نہیں ہے، عدد کی تحدید نہیں ہے، نمبرز کو آپ لمٹ نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، 100 مرتبہ پڑھنے سے حل ہو ایسا کوئی دلیل نہیں۔ آپ پکاریں اللہ کے نام، جتنا چاہے پکاریں، اٹھے پکاریں، بیٹھتے پکاریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ نمبر کی تحدید، اس کی کوئی دلیل نہیں، چھوڑنا ہی بہتر ہوگا، واللہ اعلم۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔